الحسين بأعلى صواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نادي عليا مظهر الأجائب تجد هو لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران محترم، طلاب محترم، طلاب حوادل نجف، بطفیل چہردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید حضرت ولی العصر حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے آپ کی خدمت میں جس آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ میں اپنی مجلس کا آغاز کروں ایک روایت ہے جو آپ لوگوں کو سناتا چلوں. ایک اہل سنت کے بہت ہی بڑے عالم دین کی جنہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں یہ روایت نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور اصحاب پیغمبر پروانے وار شمع رسالت پہ قربان ہو رہے تھے. اور اتنے میں پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا کہ مجھ محمد نے آج کی رات ایک خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کیا؟ فرماتے ہیں خواب میں نے دیکھا کہ میں نے جنت کی سیر کی ہے. جنت میں دیکھا گیا کہ چچا حمزہ بھائی جعفر طیار تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے. تشت وہ خالی تشت نہیں تھا، اس تشت میں پھل رکھے ہوئے تھے اور اس طریقے سے وہ تناول کر رہے تھے، اس طریقے سے وہ کھا رہے تھے. مثلا اگر وہ سیب کو کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے سیب سے پیٹ بھر گیا، باقی کا بچا ہوا سیب
انار میں بدل گیا، انار کو کھاتے کھاتے انار سے پیٹ بھر گیا، باقی کا بچا ہوا انار انگور میں بدل گیا، انگور کو کھاتے کھاتے انگور سے پیٹ بھر گیا ہوا انگور کھجور میں بدل گیا۔ اسی طریقے سے مختلف شکلوں میں وہ پھل بدلتے گئے۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ چچا حمزہ بھائی جعفر طیار، آپ لوگوں کو اللہ نے جنت میں اتنا عظیم مقام عطا کیا، بتائے تو صحیح وہ کون سا کام ایسا ہے کہ جسے دنیا میں رہنے والے لوگ کریں اور قیامت کے دن دوسرے اعمال کی بنسبت اس کا اجر ثواب زیادہ ہو۔ بھائی وہ لوگ جانتے تھے پھر بھی سوال کیا، ایک پیغام ہم تک پہنچایا، وہ کون سا کام ایسا ہے کہ جسے دنیا میں رہنے والے لوگ کریں اور قیامت کے دن دوسرے اعمال کی بنسبت اس کا اجر ثواب زیادہ ہو۔ تو جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار فرماتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ جیسا رسول عنایت فرمایا۔ اللہ کا لطف کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ جیسا رسول عنایت فرمایا، آپ کی مہربانی ہے، آپ کا لطف ہے۔ پیغمبر پھر پوچھ رہے ہیں چچا حمزہ بھائی جعفر طیار بتائیں تو صحیح وہ کون سا کام ایسا ہے جسے دنیا میں رہنے والے لوگ کریں اور قیامت کے دن دوسرے اعمال کی بنسبت اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو۔ فرماتے ہیں وہ پہلا کام ہے، وہ 3 کام ایسے ہیں کہ جسے دنیا میں رہنے والے لوگ کریں اور قیامت کے دن دوسرے اعمال کی بنسبت اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ پہلا کام وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھا جائے۔ پہلا کام وہ یہ ہے کہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا کام کون سا ہے؟ دوسرا کام وہ یہ ہے کسی کو پانی پلانا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص روزہ عاشورہ اگر کسی کو پانی پلائے خداوند عالم اسے شہدائے کربلا میں محشور کرے گا۔ اور تیسرا کام وہ یہ ہے بیک زبان، دونوں لوگوں کی زبان سے یہی نکلا، جناب حمزہ جناب جعفر طیار کی ولایت اخیک علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کر رہا ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو کل ہے ذات توحید کی معرفت ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ حواس خمسہ کے ذریعے سے اگر اس ذات توحید کو پہچانا جائے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور عقل مند سے عقل مند انسان یہ چاہے کہ اس ذات توحید کی معرفت اپنی عقل میں محدود کرے تو وہ اللہ کہ جو کسی کی عقل میں محدود ہو جائے، امام المتقین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کہ جو کسی کی عقل میں محدود ہو جائے وہ پھر اللہ نہیں رہتا۔ اس لیے کہ معرفت بھی ضروری ہے، اطاعت بغیر معرفت کے ہو نہیں سکتی۔ پالنے والے تو بتا کہ ہم تیری معرفت کیسے حاصل کریں، تو ہماری عقلوں میں تو آتا نہیں، حواس خمسہ کے ذریعے ہمیں تیری سمجھ آتی نہیں، تو بتا کہ ہم تیری معرفت کیسے حاصل کریں۔ پھر یہاں امام المتقین ارشاد فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا اس ذات کی معرفت سے شروع ہوتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ محمد آیت نمبر 19 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تمہیں جاننا ہی پڑے گا۔ بھائی اہل ادب یہاں پہ تشریف فرما ہے، عربی کا جو صیغہ امر ہوتا ہے اس کا اطلاق وجوب پہ ہوتا ہے، یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، ہمیں جاننا ہی پڑے گا، ہمیں اس سے فرار اختیار نہیں ہے۔ تو خالق حقیقی نے قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ معرفت توحید ہمارے اوپر واجب ہے۔
پھر ایک آیت کا سہارا لینا چاہ رہا ہوں، سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ فرماتا ہے کہ ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، دکھلائیں گے اسی کائنات میں بھی اور تمہارے نفسوں میں بھی، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ حق ہے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ حق ہے۔ لیکن اثر سے مؤثر تک پہنچا جا سکتا ہے، صنعت سے مصنوع تک پہنچا جا سکتا ہے، مخلوق سے خالق تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کی، یہ سب طریقہ ہے اللہ کی معرفت کا۔ یہ وہ ہیں کہ آپ اس کی مصنوع کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ صانع ہے، آپ اثر کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ مؤثر ہے، آپ مخلوق کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ خالق ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم تمہیں دکھائیں گے، ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے تمہاری نفسوں میں بھی اور اس کائنات میں بھی۔ ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں، ایک آفاق اور ایک ہے انفس۔ اگر کائنات یعنی کائنات بھی بتاتی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے اور انفس بھی بتاتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے، اگر ہم اور آپ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، تو اس کائنات کے ذرے ذرے پہ بندہ غور کرے تو یہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے کو پہچاننا چاہتے ہیں تب بھی معصوم ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ ایسے ہے کہ جیسے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی آفاق بھی بتاتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے، انفس بھی بتاتے ہیں کوئی بنانے والا ہے۔ ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں، لفظیں بدل کر یوں کہہ دوں کہ ایک دلیل کا نام ہے ناطق اور ایک دلیل کا نام ہے صامت۔ صامت بھی بتاتے ہیں کوئی بنانے والا ہے، یعنی یہ کائنات اللہ کے اللہ ہونے پہ دلیل صامت ہے، اور انفس اللہ کے اللہ ہونے پہ دلیل ناطق ہے۔ صامت بھی بتاتا ہے، صامت بھی بتاتے ہیں کوئی بنانے والا ہے، ناطق بھی بتاتے ہیں کوئی بنانے والا ہے، بس ایک فرق کے ساتھ ملاحظہ فرمائے، صامت بھی یہ بتاتے ہیں کوئی بنانے والا ہے، ناطق بھی بتاتے ہیں کوئی بنانے والا ہے۔ صامت اتنا بتاتا ہے کہ میرا بنانے والا وہ ہے کہ جس نے صرف مجھے بنایا، ناطق یہ بتاتا ہے کہ میرا بنانے والا وہ ہے کہ جس نے مجھے بھی بنایا، وہ مجھ سے بہتر بنا بھی سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ صامت صرف اتنا بتاتا ہے کہ میرا بنانے والا وہ ہے کہ جس نے صرف مجھے بنایا، اور ناطق یہ بتاتا ہے کہ میرا بنانے والا وہ ہے کہ جس نے مجھے بھی بنایا، وہ مجھ سے بہتر بنا بھی سکتا ہے۔ مثلا یہ مولانا صاحب کا گھر ہے، یہ گھر مکان دلیل صامت ہے، کتنا اچھا بنا ہوا ہے الحمدللہ، یہ بتا رہا ہے کہ کارگر کتنا اچھا رہا ہوگا۔ صامت یہ بتاتا ہے کہ میرا بنانے والا وہ ہے کہ جس نے صرف مجھے بنایا، ناطق یہ بتاتا ہے کہ میرا بنانے والا وہ ہے کہ جس نے مجھے بھی بنایا، وہ مجھ سے بہتر بنا بھی سکتا ہے۔ بھائی طلاب افاضل نجف بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ کہہ دوں کہ صامت ہمیشہ اپنے بنانے والے کے کمال کو بیان کرتا ہے، اور ناطق ہمیشہ اپنے بنانے والے کے بلندی کمال کو بیان کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ صامت ہمیشہ اپنے بنانے والے کے کمال کو بیان کرتا ہے، اور ناطق ہمیشہ اپنے بنانے والے کے بلندی کمال کو بیان کرتا ہے۔
دو دلیلیں ہیں نا ہمارے پاس، ایک ہے صامت اور ایک ہے ناطق. صامت بھی گننے لگیں بہت زیادہ شمار نہیں کر سکتے، ناطق بھی گننے لگیں یہ بھی زیادہ ہیں. تو اللہ کے اللہ ہونے پہ صامتوں میں جو سب سے بڑی دلیل ہے اس دلیل کا نام ہے قرآن. اور اللہ کے اللہ ہونے پہ ناطقوں میں جو سب سے بڑی دلیل ہے اس دلیل کا نام ہے مصطفیٰ. اللہ کے اللہ ہونے پہ دو دلیلیں ہیں نا ہمارے پاس، ایک ہے صامت اور ایک ہے ناطق. بس تھوڑا سا آپ لوگوں سے تسلسل چاہوں گا، زیادہ دیر بیان نہیں کرنا ہے. اگر ہم اور آپ رسول کو یعنی مصطفیٰ کو اپنی یعنی اگر ہم اور آپ مصطفیٰ کی رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کی رسالت پر بھی ہمیں دو دلیل ہونی چاہیے، ایک صامت ہونی چاہیے، ایک ناطق ہونی چاہیے. صامت کا نام ہے قرآن، ناطق کا نام ہے علی مرتضیٰ. صامت کا نام ہے قرآن، ناطق کا نام ہے علی مرتضیٰ. اگر ہم اور آپ امام علی کو اپنا امام مانتے ہیں تو ان کی امامت پر بھی ہمیں دو دلیل ہونی چاہیے، ایک صامت ہونی چاہیے، ایک ناطق ہونی چاہیے. صامت کا نام ہے قرآن اور ناطق کا نام ہے امام حسن مجتبی. اگر ہم اور آپ امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں تو ان کی امامت پر بھی ہمیں دو دلیل ہونی چاہیے، ایک صامت ہونی چاہیے، ایک ناطق ہونی چاہیے. صامت کا نام ہے قرآن اور ناطق کا نام ہے امام زین العابدین. اگر ہم اور آپ امام زمانہ کو اپنا امام مانتے ہیں تو ان کی امامت پر بھی ہمیں دو دلیل ہونی چاہیے، ایک صامت ہونی چاہیے، ایک ناطق ہونی چاہیے. بس تھوڑا سا آپ میرے ساتھ رہیں. صامت امام زمانہ کو ہم اور آپ اگر امام مانتے ہیں تو ان کی امامت پر بھی دو دلیل ہونی چاہیے، ایک صامت ہونی چاہیے، ایک ناطق ہونی چاہیے. صامت کا نام ہے قرآن اور ناطق دنیا کو نظر نہیں آیا، اللہ نے اسے روک رکھا چوتھے آسمان پر. کہا کہ یا جب کہ ادھر سے علی کا 11واں جانشین جائے اور ادھر قرآن دلیل بنے، ادھر تمہیں دلیل بننا ہے اور تمہیں اس کے آگے کھڑے نہیں ہونا ہے بلکہ تمہیں اس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ جس علی کے جانشین کے آگے اس معصومہ ماں کا بیٹا کھڑا نہیں ہو سکتا تو یہ عرب کے بدو کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جس علی کے 11ویں جانشین کے آگے اس معصومہ ماں کا بیٹا کھڑا نہیں ہو سکتا تو یہ عرب کے بدو کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ دو دلیلیں ہیں ہمارے پاس اللہ کے اللہ ہونے پہ. جو اللہ کے اللہ ہونے پہ دلیل بنے اسے آیت خدا کہتے ہیں. جو اللہ کے اللہ ہونے کی خبر دے اسے ہم آیت خدا کہتے ہیں. یہ مجتہدین کرام آیت اللہ العظام یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے اللہ ہونے کی خبر دیتے ہیں. اس لیے انہیں آیت اللہ کہا جاتا ہے. دونوں دلیلوں میں دونوں دلیلیں بڑی ہیں ہمارے لیے. قرآن بھی بڑی دلیل ہے اور مصطفیٰ بھی بڑی دلیل ہیں. اب میں یہاں پہ ایک اور آیت کا سہارا لینا چاہ رہا ہوں. اللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 106 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. سورہ بقرہ آیت نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا. اللہ یہ کہتا ہے میرا طریقہ یہ ہے
میں کرتا ہی ایسے ہوں. میں جب بھی کسی آیت کو اٹھاتا ہوں تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت کو رکھتا ہوں یا اس سے بہتر کو رکھتا ہوں. بھائی جب بھی اب کسی آیت کو اٹھائے گا تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت کو رکھے گا یا اس سے بہتر کو رکھے گا. تو اب جب بھی مصطفیٰ کو اٹھائے گا تو مصطفیٰ کی جگہ پہ یا مصطفیٰ کو رکھے گا یا مصطفیٰ جیسے کو رکھے گا یا مصطفیٰ سے بہتر کو رکھے گا. تو ایک ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نظر طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور اس زمانے میں رسول اللہ کا جو منبر ہوا کرتا تھا وہ 4 زینے کا ہوا کرتا تھا. رسول کے بعد جب ان لوگوں کا زمانہ آیا نا، ان لوگوں کا تینوں کا پہلا گیا، جاتے ہی اس نے منبر پہ بیٹھنا نہیں شروع کر دیا کہ جا کے فوراً منبر پہ جا کے بیٹھ گیا نہ. وہ گیا، جانے کے بعد ایک مرتبہ منبر کو دیکھتا ہے اور اپنے کو دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے کہ میں رسول کے جیسا نہیں، میں رسول جیسا نہیں. وہ زینہ چھوڑ کر دوسرے والے زینے پہ بیٹھ گیا. اسی طریقے سے دوسرے کا زمانہ آیا، وہ گیا، فوراً بیٹھ نہیں گیا، جا کر منبر کو دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا میں ان کے جیسا نہیں. وہ بھی ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھ گیا. جب تیسرے کا زمانہ آیا نا، وہ بھی گیا، منبر کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، کہنے لگا میں ان کے جیسا نہیں. وہ بھی ایک زینہ چھوڑ کر منبر پہ بیٹھ گیا. آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، پوچھئے جب یہ بزرگان آپس میں خود ایک دوسرے کو ایک جیسا نہیں کہتے تو آج دنیا والے انہیں ایک جیسا کیسے سمجھ بیٹھے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم محمد والے محمد. جب یہ بزرگان آپس میں ایک دوسرے کو ایک جیسا نہیں کہتے سمجھتے تو آج دنیا میں انہیں ایک جیسا کیسے سمجھا جا رہا ہے؟ قصر خلافت اپنے عروج سے تنزل کرتے کرتے جب زمیں بوس ہو گیا تب علی آئے، اور علی اس وقت آئے کہ جب دنیا نبی اور علی کے درمیان فاصلے کی قائل تھی. اللہ نے فرما دیا کہ جب میں کسی آیت کو اٹھاتا ہوں تو اس کی جگہ پہ اس جیسی آیت کو رکھتا ہوں یا اس سے بہتر کو رکھتا ہوں. تو ملاحظہ فرمائیں، جب بلا فصل آیا نا، اس آتے ہی اس نے ایک مرتبہ منبر کو دیکھا اور ایک طرف مجمع کو دیکھا، اور مجمع نے ایک طرف آنے والے کی طرف دیکھا اور منبر کی طرف دیکھا. تھوڑا سا آپ میرے ساتھ رہے، یہاں پر بھی آنے والے نے منبر کو دیکھا، مجمع کو دیکھا، اور جو مجمع تھا اس نے ایک طرف آنے والے کی طرف دیکھا اور ایک طرف منبر کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آپس میں اس طریقے سے چمی گوئیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ منبر جو ہے رسول اللہ کا 4 زینے کا تھا، چاروں زینہ مکمل ہو گیا، یہ بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے، یہ بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے، خاک پہ بیٹھ جائیں گے، ان کی کوئی عزت ہی نہیں رہے گی. بھائی تو مجھے کہنے دیجئے، انہیں کیا پتا لکڑیوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر لوگوں کی گردنوں پر حکومت کرنا اور بات ہے، لیکن خاک پہ بیٹھ کر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنا اور بات ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بھائی نے کیا پتا لکڑیوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر لوگوں کی گردنوں پر حکومت کرنا اور بات ہے، لیکن خاک پہ بیٹھ کر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنا اور بات ہے. اب جب بلا فاصلہ آیا نا، اس نے سارے فاصلوں کو رودتے ہوئے آخری والے زینے پہ جا کے بیٹھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ
الحمدللہ علی احسان قد رجع الحق الی مکان. حمد ہے، حمد ہے، حمد ہے اس ذات کی کہ حق نہ جانے کتنی مدتوں کے بعد پلٹ کر اپنی جگہ پر آیا. کہ حق نہ جانے کتنی مدتوں کے بعد پلٹ کر اپنی جگہ پر آیا. تو علی کا مقابلہ مصطفیٰ سے کرنا چاہیے، کیونکہ خود نبی نے ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں. صلو علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ بھائی. رسول نے خود فرمایا ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں. بھائی ان کا مقابلہ ان کے والوں سے کرنا چاہیے، اور ان کا مقابلہ ان کے والوں سے کرنا چاہیے. پہلے والے کا مقابلہ دوسرے والے سے کرنا چاہیے، اور دوسرے والے کا مقابلہ پہلے والے سے کرنا چاہیے، اور تیسرے والے کا مقابلہ دوسرے والے سے کرنا چاہیے، پہلے والے سے کرنا چاہیے. طلحہ کا مقابلہ زبیر سے کرنا چاہیے، اور زبیر کا مقابلہ طلحہ سے کرنا چاہیے. مصطفیٰ کا مقابلہ مرتضیٰ سے کرنا چاہیے، اور مصطفیٰ کا مقابلہ امام سید الشہداء سے کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ سیرت میں ایک جیسے ہیں، کردار میں ایک جیسے ہیں، گفتار میں ایک جیسے ہیں. ان کی گفتار ایک جیسی ہے، بیٹھنا ایک جیسا ہے، چلنا ایک جیسا ہے، پھرنا ایک جیسا ہے. بھائی شب ہجرت کیا ہوا تھا؟ آپ سمجھے یا نہ سمجھے، بھائی مصطفیٰ کی جگہ پہ مرتضیٰ سوئے تھے، لیکن کافر پہچان نہ سکے مصطفیٰ سوئے ہیں یا علی مرتضیٰ سوئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. کافر پہچان نہ سکے کہ مصطفیٰ کی جگہ پہ مصطفیٰ سوئے ہیں یا علی مرتضیٰ سوئے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر انہیں مانا جائے تو ہماری نمازیں صحیح ہیں، ہمارے روزے صحیح ہیں، ہمارے حج صحیح ہیں. اگر انہیں نہ مانا جائے تو نہ ہماری نمازیں صحیح ہیں، نہ ہمارے روزے صحیح ہیں، نہ ہمارے حج صحیح ہیں. کوئی بھی کام ہو اگر ہم ان کو مانتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں تو وہ ہمارا کام درست ہے، صحیح ہے. اگر ان کو نہ مانا جائے تو ہمارا کوئی عمل درست نہیں ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ اے محمد اگر اس کائنات کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے اور نہ میں علی کو پیدا کرتا. پھر فرمایا اللہ نے کہ اے محمد اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ تجھے پیدا کرتا نہ میں علی کو پیدا کرتا. عزیزوں، یہ وہ بیوی ہے کہ جو وہ اپنے بابا سے تمنا کی تھی، بابا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین قتل کیا جائے گا، بابا یہ بتائیں کہ جب میرا لال قتل کیا جائے گا تو بابا کیا میں ہوں گی؟ میری لال بیٹی تم نہیں ہوگی. پھر پوچھا بابا کیا میرا لال حسن ہوگا؟ کہا بیٹی میری لال تیرا لال حسن بھی نہیں ہوگا. بابا کیا میں ہوں گی؟ کہا میری لال تم بھی نہیں ہوگی.
بابا آپ ہوں گے؟ بیٹی میرے لال میں بھی نہیں ہوں گا. تڑپ کر کہتی ہیں مادر حسین کہ بابا تم میرے لال پہ روئے گا کون؟ بیٹی گھبرانا، بیٹی گھبرانا، خدا قوم پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر ماتم کریں گی، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے. ہاں جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے. عزادارو، آج محرم کی 3 تاریخ ہے. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چل رہے تھے تو کیا کہا تھا؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی. اگر میرے قتل سے میرے نانا کا دین بچ جاتا ہے تو اے تلوارو آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. عزادارو رو لیجئے جتنا رونا ہے. کیونکہ ہم اس وقت اپنوں پہ نہیں رو رہے ہیں، ارے اس پر رو رہے ہیں کہ جس پر ہماری حیات منحصر ہے. آج کے دن اس کا مصائب پڑھا جاتا ہے. عزاداروں، امام حسین کے ساتھیوں میں سے کوئی ادھر سے ادھر نہیں گیا اور امام حسین کے ساتھیوں کی کوئی نظیر نہیں ملتی. وہ کون ہے؟ وہ حر ہیں. حر کون ہے؟ لشکر یزیدی کا سپہ سالار تھا کہ جس کا بیٹا روایت بیان کرتا ہے کہ ایک دن شب عاشور میرے بابا اتنے پریشان تھے مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے پوچھا بابا کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ بیٹا نہ پوچھ اس وقت میں جنت کو دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف جہنم کو دیکھ رہا ہوں، تو بیٹا میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت کو اختیار کر لوں. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، صبح عاشور حر ہیں. کہ جو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ میں اب تمہارے ساتھ جنگ نہیں کروں گا. تو کسی نے کہا کہ اے حر، کیا تمہیں حسین معاف کر دے گا؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے زہرا کا لال ہے، تجھے نہیں معلوم کہ وہ کس کا لال ہے. وہ مجھے معلوم ہے کہ وہ زہرا کا لال ہے. عزاداروں، یہ وہ ہیں کہ جو بڑے بڑے گنہگار کو بخش دیتے ہیں. عزاداروں، صبح عاشور حر جو ہے رومال سے اپنے ہاتھ کو باندھ کر اب جب چلنے لگتا ہے تو بیٹے کی نظر باپ پہ پڑتی ہے. فوراً پوچھ پڑتا ہے بابا کہاں جا رہے؟ حر کہتے ہیں کہ میں اب جنت کی طرف جا رہا ہوں. عزادارو، حر کے بیٹے نے کہا بابا اب اکیلے نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا. اب جیسے حر کا بیٹا آیا ساتھ غلام بھی آ گیا. عزادارو، اس طریقے سے حر کے ساتھ حر کا بیٹا بھی ہے اور حر کا غلام بھی ہے. عزادارو، گھوڑ سوار سے وہ سوار ہو کر نہیں جا رہے مولا کے پاس، اس طریقے سے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں. اب جیسے ہی قریب پہنچے نا، مولا عباس نے حکم دیا اپنے ساتھیوں سے پھیل جاؤ. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے کہ جو ہمیں نقصان پہنچائے گا. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا اب جیسے ہی قریب آئے، حر کے بیٹے نے
تکبیر کہی، اللہ اکبر، حور نے کہا بیٹا اس وقت تکبیر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بابا ہمارے استقبال کے لیے علی اکبر آ رہے ہیں، بابا ہمارے استقبال کے لیے علی اکبر آ رہے ہیں۔ عزادارو سنیں گے جب دوسری تکبیر کہی نا اللہ اکبر، پھر حور نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ بابا حسینی لشکر کا سپہ سالار عباس آ رہا، اجرکم اللہ۔ عزادارو اب جو تیسری تکبیر کہی ہے نا، اب جیسی تکبیر کہی اللہ اکبر، فوراً کہتا ہے بابا دعا کرے، زمین پھٹے اور نیچے دھس جائے، ارے اب وہ ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، آقا حسین ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ عزادارو اب جیسی امام حسین کو دیکھا اور جا کے فوراً قدموں پہ گر گیا، کہتا ہے اخطأتو یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب مولا حسین کہتے ہیں اپنے کلیجے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، اے حور انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ارے یہ وہ سخی ہے کہ جس کے یہاں حور جیسا ہے، تجھ اپنے کلیجے سے لگا کر کہتے ہیں کہ اے حور تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور حور کہتا ہے کہ اے آقا مجھے اجازت دے دیجئے، اذن جہاد کی، اصرار پہ اصرار بڑھتا گیا، مولا نے اجازت دے دی۔ اب جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، جناب حور چلنا چاہ رہے ہیں، بیٹے کی نظر باپ پہ پڑی، اب بیٹا کہتا ہے بابا ابھی جوان بیٹا موجود ہے۔ عزادارو حور نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، گھوڑے پہ سوار کیا اور میدان میں بھیجا، جنگ پہ جنگ کر رہا ہے، ظالموں کو فنار کر رہا ہے۔ اب ایک شقی نے ایسی ضرب لگائی، حور کا بیٹا گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے، گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکا، آواز دی بابا۔ اب جیسے جناب حور چلنا چاہتے ہیں، ادھر مظلوم امام کہتے ہیں اے حور جوان بیٹے کی میت ہے، ارے تو بوڑھا ہو چکا ہے، جوان بیٹے کی میت پر بوڑھا باپ نہیں جاتا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے آقا، ارے جب آپ کا 18 برس کا کڑیل جوان وہ اکبر گیس والا اکبر جب میدان کارزار میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا اور آپ کی آواز ہوگی اے بیٹا علی اکبر مجھے صدا دو، مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم قضائهم وتسلیما لأمرهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت لابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی محافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ خدایا تجھے واسطہ ہے اس عزا کے صدقے سے کہ ہماری جو جائز حاجات ہیں اس کو قبول فرما۔ خدایا جلد سے جلد اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک سمیع الدعاء۔ اللہم صلی